نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور چند منٹوں کے بعد ہم افطار کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑی دین مجلس منعقد کی جا رہی ہے۔ اسی مناسبت سے ہم اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے عزیزم منیر الدین سے خواہش کرتے ہیں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام اللہ سے اس نشست کا آغاز کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ میں محترم جناب نظام الدین صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وژڈم گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے چیئرمین جناب محمد آصف الدین صاحب اور اس کے ذمہ دار جناب محمد صلاح الدین صاحب فران، اور ڈی ڈی پی آئی محترم جناب سلم پاشا صاحب، ڈاکٹر محمد گلسن صاحب اور محترم امیر مقامی، معزز بزرگوں، پیارے بھائیوں اور بچوں، ہم رمضان مبارک کے ایک مقدس مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہمیں یہ مقدس مہینہ عطا کیا، جس کے ذریعے سے ہمیں خوب اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے نیکیاں کمانے کا موقع دیا، پھر توبہ استغفار کے ذریعے سے اپنے آپ کو صاف ستھرا بنانے کا ایک موقع اللہ تعالیٰ دیا ہے۔ دراصل یہ رمضان کا مہینہ ایک تربیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہم سب کو تربیت سے گزار کر ایک اچھے مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جیسے کہ پہلے کے انبیاء علیہ السلام کے پیروں پر فرض کر دیا گیا تھا۔ توقع ہے اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ دراصل روزے کا مقصد تقویٰ، پرہیزگاری، ہم سب جو ہے خدا کے حقیقی بندے بن کر زندگی گزارنے والے بنے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ صرف پیاس اور جو ہے بھوک سے رہنا اس کا مقصد نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک تربیتی کے ذریعے سے ایک چینج لانا چاہتے ہیں۔ وہ چینج یہ ہے کہ ہم اللہ کو ڈرنے والے بنے۔ ہم کوشش کریں اس مہینے میں جس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اس کا ڈر کی وجہ سے ہم ایک خطرہ پانی بھی منہ میں نہیں ڈالتے، ہم زبان سے غلط بات نہیں نکالتے، ہم جھوٹ بولتے ہوئے سوچتے ہیں کہ جو میں روزہ ہوں کیسا میں جھوٹ بولو، ہمارے آنکھ جو ہے
غیر عورت پر نگاہ پڑنے سے ہم روک رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے جو ہے اس سے بچنا چاہیے. ہم زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، راتوں میں اٹھ کر جو ہے عبادتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور پھر ہم دوسری طرف گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. دراصل یہ تربیت دے کر ہمیں 11 مہینے جو ہے ہمیں گزارنا ہے. ہم اصل میں خواہشات کے بندے نہ بنے، خواہشات کے غلام نہ بنے، اس کے بجائے حقیقی خدا اللہ کے بندے بن کر ہم جو ہے زندگی گزارے. یہ مقصد جو ہے روزے کا ہے. ہم دیکھیں کہ جو ہے کتنا میرے اندر یہ تبدیلی ہو رہی ہے، میں کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہوں، کتنا میں اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن رہا ہوں. میری زندگی کیا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے میں زندگی گزار رہا ہوں، کیا پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہوں. یہ چند باتیں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم روزے کے ساتھ ساتھ ہم نماز پڑھتے ہوئے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے، یہ بھی ہمارے اندر احساس ہو کہ جو ہے کیا جو تبدیلی لانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ روزہ اس مہینے میں فرض کیے ہیں، وہ تبدیلی میرے اندر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اگر تبدیلی ہو رہی ہے الحمدللہ اس روزے کے مقصد کو حاصل کرنے میں ہم جو ہے کامیاب ہو رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ جو ہے کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، ایک ثواب کا مہینہ ہے، بس ہم جو ہے روزہ رکھ لیے، جو خرابیاں ہمارے اندر ہیں جیسے کہ ویسے ہیں، اور جیسے پہلے تھے ویسے ہم لوگ جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. روزہ تو ہم رکھیں گے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. ایک بڑے عالم دین وہ فرماتے ہیں کہ آپ کھانا کھانے کے بعد جو ہے اس کے ذریعے سے آپ کو طاقت آنی چاہیے، توانائی آپ کو آنی چاہیے، لیکن آپ کھانا تو کھا رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد جو اس کو کھائے کر جو ہے نکال لے رہے ہیں، الٹی کر لے رہے ہیں. جو کھانا کھائے تھے اس کو کھائے کے ذریعے سے نکال لیے، اور ہم بول رہے ہیں کہ جو ہے ہمارے اندر طاقت نہیں آ رہی، ہم تندرست نظر نہیں آ رہے. تو کوئی بولے گا کہ جو ہے آپ کھانا تو کھا رہے ہیں، اچھا غذا کھا رہے ہیں آپ، لیکن کھانا کھانے کے بعد جو ہے اچھا چبا کے کھاؤ، اس کے بعد ڈائجیشن ہونے کے لیے تھوڑا سا رکو، پھر ڈائجیشن ہونے کے بعد جو ہے تمہارا خون بنے گا تو تمہارے کو طاقت آئے. یہی جو ہے معاملہ روزے کے ساتھ بھی ہے. ہم روزہ جس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ تبدیلی ہمارے اندر پائیں گے. تو بزرگوں بھائیوں، یہ بڑے مقصد کو لے کر جو ہے رمضان آیا ہے، ہم اس مقصد کے تحت جو زندگی گزاریں. یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا. انسان اندھیرے میں نہ رہے، اندھیرے میں بھٹکتے نہ رہے، اس کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے، اس کو صراط مستقیم بتانے کے لیے، زندگی کا مقصد بتانے کے لیے انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، وہ اس دنیا میں کیا کرنا ہے، پھر مرنے کے بعد جو ہے وہ کہاں جائے گا، موت کی حقیقت کیا ہے، موت بعد زندگی کیا ہے، دوزخ اور جنت کیا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا. ایسے پہلے انبیاء علیہ السلام اور رسولوں پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی ہے. زبور ہے، انجیل ہے، اور جو ہے توریت ہے. پھر اس کے بعد آخری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی رمضان کے ایک مقدس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے شروع کیا، اور تھوڑا تھوڑا ہوتے ہوئے جو ہے 23 سال میں پورا قرآن مجید مکمل ہوا. یہ قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں بھی اس کے اندر نہیں ہیں. جو جبرائیل امین جو ہے قرآن مجید لائے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتائے وہی قرآن مجید کے ہم جو ہے پاتے ہیں. اس کے اندر زیر و زبر کی کوئی تبدیلی جو ہے آج تک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت لی ہے کہ قیامت تک کے لیے جو ہے یہ قرآن مجید جو ہے جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی نازل. یہ اللہ کی کتاب ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. اس کے اندر جو ہے یہ ہدایت جو ہے بتائی گئی ہے، اور سارے انسانوں کے لیے جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے. یہ صرف جو ہے مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے قرآن مجید، کیونکہ جو بچہ قرآن کا آیت پڑھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے. جو بھی انسان جو ہے وہ ہدایت کا راستہ پانا چاہتا ہے، سیدھا راستہ پانا چاہتا ہے، خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سیدھا راستہ کون سا ہے جاننا چاہتا ہے، تو وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد جو اس کو معلوم ہوگا کہ سیدھا صراط مستقیم کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، اور جو صحیح راستہ کیا ہے. تو بھائیوں، یہ وقت بہت کم ہے،
میں یہی باتیں جو ہے آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ جو ہے رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے اور کوئی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اب جو ہے اگر اس کتاب کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، پھر اس کو زندگی میں اپنائیں گے، عمل کریں گے، تو پھر ہماری آخرت کی کامیابی۔ یہ صرف جو ہے ایک ثواب کی کتاب نہیں ہے۔ ہم نے بہت جو ہے قرآن پر ظلم کیا، ظلم یہ کیا کہ جو ہے صرف جہاں پر مر رہے تھے اس کو قرآن کو پڑھا، جہاں گھر کی افتتاح ہو رہی تھی قرآن کو پڑھا۔ جو اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا وہ زندوں کو جو ہے تم قرآن سناؤ، لیکن ہم نے جو ہے مردوں کو قرآن سنا کر ہماری زندگی جو ہے خراب کر لی۔ آئیے اس مقدس کتاب کو جو ہے اپنائیں اور پھر اس کے مطابق ہم زندگی گزارنے کے لیے کوشش کریں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، علماء کرام، آفیسرز اور سارے قابل قدر مدعوین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بڑی خوشی اور مسرت ہے کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اس کے لیے ابھی پورے 12 منٹ باقی ہیں، چند منٹ کچھ گزارشات سامنے رکھوں گا۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے جو دین دیا اس کی بنیاد عقائد پر ہے۔ عقائد، کانسیپٹ آف وننس آف گاڈ، ایک الہ کا تصور، پھر دوسرے مرنے کے بعد کی زندگی، اپنے اچھے اور برے کاموں کی جواب دہی کا احساس اور اس کا اجر یا اس کی سزا، پھر تیسرے اللہ نے اپنے بندوں کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ اپنی مرضی اپنے بندوں کو بتائے۔ محترم حضرات، عقائد کی بنیاد پر عبادات کا ایک نظام چلا اور ان عبادات کے ذریعے سے اخلاق اور معاملات ایسے پیدا ہوئے جس کے ذریعے سے اللہ کو ماننے والے، اللہ کے چہیتے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کیا اس کو اور ان عبادات پر عمل کرنے کے بعد جو شخصیتیں وجود میں آئیں، ان شخصیتوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ٹیم ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر، جن کے متعلق کہا گیا بعد الانبیاء افضل البشر، پیدا ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں ہیں، پوچھتے ہیں کہ بتاؤ جنت کے 8 دروازوں میں سے کون داخل ہوں گے؟ 8 دروازوں میں سے کس کو اجازت ہوگی کہ وہ جنت میں داخل ہوں؟ سب خاموش تھے تو آپ نے کہا کہ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی پیاری شخصیت ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جس میں ایک دروازہ ریان ہے، جس میں ایک دروازہ چیریٹی، انفاق ہے، اور ہر عمل کے لیے خاص دروازہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محترم شخصیت ہیں جن کے اندر ساری خوبیاں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت پیدا کی۔ اس ہندوستان سے بڑے ایریے کے واحد خلیفہ بننے کے بعد جب ایک چڑیا کو چہچہاتا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں چڑیا تو کتنی خوش قسمت ہے، تجھ سے کل حساب نہیں لیا جائے گا۔ یہ آخرت کی جواب دہی اور وہاں کا احساس ہے کہ خلیفہ چڑیا سے کہتے ہیں کہ چڑیا تو کتنی خوش قسمت ہے، تو چہک رہی ہے، مہک رہی ہے، کل تجھ سے حساب نہیں اور مجھ سے حساب ہے۔ کیا ہم سے کل حساب نہیں ہوگا؟ کیا یہ کل کا حساب ہماری پوری زندگی کو صراط مستقیم پر نہیں چلا سکتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے متعلق آتا ہے کہ وہ علم کا شہر ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا دروازہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اتنے بے غرض خلیفہ ہیں، ان کی مخالفت جب لوگوں نے کی تو آپ کو قرآن سے یہ تعلق ہے خاص کہ آپ کا آخری خطرہ خون
कलाम पाक पढ़ते हुए उस कुरान के ऊपर गिरा और आप शहीद किए गए। आपके मुताल्लिक आता है जब रियासत में कहत साली थी तो हुकूमत की तरफ से दुगना कीमत देकर माल लिया जा रहा था। तो आपका एक काफिला, तिजारती काफिला आया जो सैकड़ों ऊंटों पर अनाज लदा हुआ था और लोगों को अनाज की जरूरत थी। हुकूमत डबल रेट में खरीद रही थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हैं, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास माल है। खलीफा वक्त आकर कहते हैं, ऐ उस्मान डबल रेट लो और ये पूरा अनाज दे दो। कहा कि नहीं, मैं इतनी कम कीमत पर तैयार नहीं हूंगा। चेहरा सुर्ख हो गया हजरत उमर का। कहा कि लोग भूखे मर रहे हैं और आपको नफे का लगा है। उसके बाद कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मुझे दुनिया के नफे की फिक्र नहीं है, मुझे आखिरत के नफे की फिक्र है। अल्लाह 70 और 700 गुना बढ़ाकर उसकी कीमत कल देने का वादा करता है, तुम मुझे वो कीमत नहीं दे सकते। ये सारे अनाज अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह से लेने के लिए मैं दे रहा हूं। मोहतरम हजरात, ऐसे कद्दावर लोग पैदा किए जिन्होंने कुरान की तफसीर पेश की, फिक़ा पेश की, कई मसाइल पेश किए। यही मसाइल पेश करने वालों में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है। उनके तकवे का यह आलम था कि एक जनाजे में गए, तेज धूप थी, एक दीवार का साए में लोग खड़े थे। लोगों ने कहा कि ओ इमाम साहब, धूप बहुत तेज है, साए में आ जाओ। कहा कि मैं उस साए में नहीं आ सकता, वो साया मेरे लिए जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसकी दीवार है वो मेरा मखरूज है। अगर मैं जिसने मुझसे कर्ज लिया है उसकी दीवार के साए में ठहरूंगा तो मैं उसे भी सूद तस्वुर करूंगा। ये है खुदा तरसी जो नमाज पढ़ते हुए, रोजा रखते हुए लोगों के अंदर पैदा करना चाहता है। इस हिंदुस्तान के 3 गुना रकबे के वाहिद खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा मस्जिद में लोग इबादत कर रहे थे, वहां से गुजरे, कुछ लोग सोए हुए थे, आपका पैर लग गया। पैर लगते ही नींद में था आदमी जिसको पैर लगा, उसने कहा पागल है क्या रे? फौरी आपने कहा पागल नहीं हूं और आगे चले गए। जो सिक्योरिटी थी उसने उस आदमी को पकड़ा, उसे सजा देना चाहा। कहा कि क्यों पकड़ते हो उसे छोड़ दो, उसका क्या कसूर है? उसने मुझसे कहा पागल है क्या? सवाल किया पागल है क्या? मैंने कहा कि पागल नहीं है। बात आई और गई, खत्म हो गई। ये है लिल्लाहियत, ये है तकवा जो नमाज पढ़ते हुए, रोजा रखते हुए इस्लाम अपने मानने वालों के अंदर पैदा करना चाहता है। अब इफ्तार का वक्त करीब है, एक हदीस सुनते हुए हम इफ्तार करें। लिस्साइमी फरहतान, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं। एक खुशी इन द फित्र ही, इफ्तार करते हुए कि सुबह से भूखे थे, नफ्स को कंट्रोल में किया, भूख और प्यास पर सब्र किया, अब अल्लाह नेमतें दे रहा है, उसका शुक्र बजा लाते हुए हम ये खाएं। और एक खुशी उस वक्त होगी जबकि अल्लाह से मुलाकात होगी। अल्लाह से जब हम मुलाकात करेंगे तो पूरे इस तवक्के और उम्मीद के साथ करेंगे कि अल्लाह हमें अजर देगा, अल्लाह हमें रैयान दरवाजे से दाखिल होने के लिए हमें इस्तकबाल करेगा। आइए, ये ईमान का पैमाना है कि हमें हर इबादत के बाद ये खुशी हो कि अल्लाह ने हमारा अजर लिख दिया, मैंने एक कदम आगे बढ़ा दिया और इस नेकी का बदला कल अल्लाह के हाथों में दूंगा। आप तमाम का मैं फिर एक मर्तबा शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूं। आप यहां आज आए हैं। अब इफ्तार के लिए बिल्कुल वक्त करीब है, 2 मिनट का वक्त है, अंदर तशरीफ ले चलिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा
أشهد أن لا